بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ پچھلے درس میں ہم نے محل کے اعتبار سے وقف کے اقسام بیان کیے تھے۔ آج انشاءاللہ تعالی سکتہ کا بیان شروع کریں گے۔ پہلے سکتہ کی تعریف کریں گے۔ سکتہ کسے کہتے ہیں؟ کسی حرف پر تھوڑی دیر کے لیے بغیر سانس لیے ٹھہرنا، یہ سکتہ کی تعریف ہے۔ یعنی ایک حرف پر آپ ٹھہر جائے، اگر وہ متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دیا جائے، لیکن سانس نہیں لینا ہے۔ وقف اور سکتے میں فرق یہ ہے کہ وقف میں 3 باتیں ضروری ہیں: قطع الصوت، آواز کا توڑ دینا، مع النفس، اور سانس کا توڑ دینا، واسکان المتحرک ان کان متحرکا، اگر حرف متحرک ہے تو اس کو ساکن کر دینا۔ سکتہ میں 2 باتیں ضروری ہیں: قطع الصوت واسکان المتحرک ان کان متحرکا، یعنی سانس اس میں نہیں لے، مع النفس کی شرط اس میں نہیں ہے۔ اور سارے قاعدے وقف کی طرح ہے۔ جس طرح وقف میں 2 فتحوں والا تنوین الف سے بدل جاتا ہے، اسی طرح سکتہ میں بھی ہوگا، لیکن فرق یہ ہے کہ وقف میں سانس لینا ہوتا ہے اور سکتہ میں سانس نہیں لینا، صرف آواز کو ختم کرنا ہے۔ اب ہم معلوم کریں گے کہ حفص رحمہ اللہ تعالی کی روایت میں قرآن کریم میں کتنے مقامات پر سکتہ ضروری ہے۔ نمبر 1، سورۃ الکہف میں عوجا قیما لینذر۔ نمبر 2، سورۃ یاسین من مرقدنا هذا۔ نمبر 3، سورۃ القیامہ وقیل من راق۔ نمبر 4، سورۃ المطففین کلا بل ران۔ تو یہ 4 مقامات ہیں قرآن کریم میں کہ اس پر سکتہ کرنا ضروری ہے۔ سکتہ ادا کرنے کا طریقہ میں نے بتایا کہ اس پر سانس لیے بغیر کچھ دیر کے لیے ٹھہرنا چاہیے۔ جس طرح وقف میں 2 زبر والا تنوین الف سے بدل جاتا ہے، اسی طرح عوجا کا تنوین بھی سکتہ میں الف سے بدل جائے گا، یعنی عوجا قیما لینذر۔ اب اگر عوجا پر آپ نے وقف کیا تو پھر اعادہ کی ضرورت نہیں، یا من مرقدنا پر آپ نے وقف کیا تو پھر بھی اعادہ کی ضرورت نہیں، بلکہ ما بعد سے ابتدا کریں۔ جس طرح میں پڑھتا ہوں: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین۔ اب میں نے سکتہ کیا، اب اگر میں وقف کروں: الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، یہاں میں نے سانس لیا، مکمل وقف کیا۔ اب میں آگے سے ما بعد سے میں ابتدا کروں گا:
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. اب اگر سورۃ یاسین کے من مرقدنا پر میں سکتہ اور وقف کروں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. میں نے سکتہ کیا، سانس نہیں لیا. اب میں وقف کرتا ہوں. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، یہاں میں نے وقف کیا. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. اب اس کے علاوہ جو سکتے ہیں، یعنی وقیل من راق اور کلا بل رانا، تو یہاں صرف سکتہ کرنا ہے کیونکہ یہاں محل وقف نہیں ہے. مثلا سورۃ القیامہ میں كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق. یہاں صرف سکتہ کرنا ہے کیونکہ یہاں وقف نہیں کر سکتے آپ. اور اسی طرح سورۃ المطففین میں یہاں بھی آپ وقف نہیں کر سکتے، صرف سکتہ کریں گے. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تو یہ 4 مقامات ہیں جو یہاں سکتہ کرنا حفظ کے لیے ضروری ہے، اور ادائیگی بھی آپ کے سامنے آ گئی. تو احباب اس کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں. اب ہم لام تعریف کے احکام شروع کریں گے. لام تعریف جسے قرآن کریم میں الحمد، الارض، الواقعۃ، العصر، تو اس کے 2 احکام ہیں. نمبر 1 اظہار، نمبر 2 ادغام. لام تعریف کا اظہار، اگر لام تعریف کے بعد ان 14 حروف میں سے کوئی حرف آئے اور وہ 14 حروف یہ ہیں ابغ حجک وخف عقیمہ، یعنی حمزہ، با، غین، ح، جیم، کاف، خا، فا، عین، قاف، یا، میم، ہا، ان 14 حروف میں سے کوئی بھی حرف آئے تو لام تعریف کا اظہار ہوگا، یعنی لام تعریف کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. جیسے الحمد، الارض، الواقعہ، الخائبین، العصر. اور ان 14 حروف کو حروف قمری کہتے ہیں. اب لام تعریف کا ادغام کس مقام پر ہوگا؟ اگر لام تعریف کے بعد ان 14 حروف کے علاوہ باقی حروف میں سے کوئی حرف آئے تو پھر لام تعریف کا ادغام ہوگا، اور وہ حروف یہ ہیں تا، ثا، دال، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، ضاد، طاء، ظاء، لام، نون. ان حروف میں سے جو بھی حرف لام تعریف کے بعد آئے تو لام تعریف کا ادغام ہوگا ان حروف میں. یعنی لام تعریف کو ظاہر نہیں کریں گے بلکہ لام تعریف کو اگلے حرف میں مدغم کر کے پڑھیں گے.
جیسے التائبون، الرحمن، الشجرہ، یعنی الرحمن یا الشجرہ نہیں پڑھیں گے بلکہ الرحمن، الشجرہ. اور ان حروف کو حروف شمسی کہتے ہیں. آج کے لیے یہ کافی ہے. آئندہ درس میں انشاءاللہ تلخیص التجوید کے نئے قواعد کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.